السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں شاہین صاحبائی صاحب، پاکستان کے نامور صحافی، مستند ترین صحافی، واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں۔ ان کی محبت، ان کی مہربانی کہ جب بھی انہیں ہم زحمت دیتے ہیں یہ آ جاتے ہیں، اور میری خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان بھر میں بیٹھے ہوئے 25 کروڑ عوام اور اوورسیز 1 کروڑ پاکستانیز جو ہیں ان تک ٹرو پکچر پہنچے کہ پاکستان میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ڈگڈگی بازی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ السلام علیکم شاہین صاحب صاحب۔ جی السلام علیکم سر، اور سب کو، آپ کے دیکھنے والوں کو بھی سلام۔ سر یہ 2 روز پہلے تو ایک دھماکہ جو بم شیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے کیا، اس کے بعد اب وہاں افراتفری مچی ہوئی ہے حکومتی حلقوں میں۔ حکومتی حلقے بھی ہو گئے اور عدالتی حلقے بھی ہو گئے، اور ان کے پیچھے جو ان کے سہولت کار ہیں اصل میں ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے اور آئی ایس آئی والے، جن کو باقاعدہ نام لے کے شاید پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کسی نے اس طرح پن پوائنٹ نہیں کیا۔ تو افراتفری تو تمام ایوانوں میں مچی ہوئی ہے، لیکن اب یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کس حیثیت میں وہاں چل کے گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس، اور چیف جسٹس آف پاکستان انہیں کیوں ملے ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان نے کہا تھا کہ یہ جوڈیشل کانفرنس میں معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اٹھایا جائے اور جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ آپ سر کیا کہتے ہیں؟ سر یہ جیسے ہی یہ معاملہ پھٹا ہے، جوڈیشل بامب آپ کس کو کہیں یا آپ جو بھی اس کا نام دے دیں، جب جیسے یہ پھٹا ہے تو اصلی تو دھماکہ ہوا ہے آئی ایس آئی اور جی ایچ یو میں۔ بالکل یہ لوگ تو ہیں سہولت کار۔ جی اب ان کو نام ان کا لیا، ججز نے بھی ٹھیک کام کیا ہے کہ جی ان کو بھیجا ہے، جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو بھیجا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ جی ہم اس سچویشن میں کیا کریں۔ بالکل اب صحیح۔ ان کو جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں بھجوڑی پڑ گئی ہے، پچوڑی یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مطلب وقتہ پڑ گیا ہے کہ جی جی آپ کریں تو کیا کریں۔ جی اور ان جو پیچھے جو بیٹھے ہیں، جو جی ایچ کیو آئی سے والے، ان سے لڑائی کر نہیں سکتے۔ ان کے حالت تو یہ ہے کہ وہ ابھی آپ نے 2-4 دن پہلے دیکھا تھا کہ ایک کمیٹی میں اپنے آپ کو وزیر اعظم صاحب نے رکھ لیا، تو انہوں نے 24 گھنٹے میں ان کو نکال کے باہر پھینکا۔ جی ہمارے قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں، وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں، وہ بڑی کوشش کر کے فوجی عدالتوں کے خلاف، فوجی عدالتوں کے خلاف ہے، خلاف ہے، پھر انہوں نے اجازت دے دی، اور کچھ جو جس طرح بھی دی ہے، پچھلے دور سے دی ہے یا ایک دور سے انہوں نے اجازت دے دی۔ جی یہ لوگ تو ان کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، یہ کچھ اب ان کو دے دیے دونوں، اسی لیے جا کے بیٹھ کے مل کے بیٹھے فٹافٹ کہ جی یہ اب مصیبت ہمارے سر پہ آ گئی ہے، ہم نے پنڈی والوں کو اور آئی ایس آئی والوں کو بچانا کیسے ہے۔ جی ان کا جو ٹارگیٹ تو یہ تھا، جی مقصد میٹنگ کا یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ جی جو لکھا ہوا ہے، جو اس میں لیٹر میں لکھا ہوا ہے، اس کو کچھ ایڈریس کریں یا اس کو دیکھیں یا کیا۔ ان کا ٹارگیٹ یہ تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ جی ہم نے اس سے جان کیسے چھڑانی ہے، اور اس کو ہم نے انڈر دی کارپیٹ کیسے ڈالنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے پاکستان میں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، دنیا پاکستان ٹوٹ جائے، 2 لخت ہو جائے، وار ہار جائے، کچھ کرے، اسلام آباد کیا کہتے ہیں، اسامہ بن لادن کو مار دے کوئی آ کے، وہ کمیشن بنا دو اور بس سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ میرا خیال ہے انہوں نے وہی والا فارمولا لگایا۔ اور سر کمیشن ایک ریٹائرڈ جج، ایک رکنی کمیشن ہوگا، ایک ریٹائرڈ جج ہوگا۔ ریٹائرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنا جتنا اس میں صلاحیتیں میرا تھیں وہ خیال ہے ساری یوز کر لی گئی ہیں، اب وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے۔ وہ 6 حاضر سروس ججز صاحبان سے کیا پوچھے گا کہ آپ نے یہ کیا لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، اور ایویڈنس وہ کہاں سے پروڈیوس کرے گا وہ، اور وہ جو بات بتائیں گے وہ کہاں سے اس کا فورینزک کرائے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ صرف وقتی طور پر انہوں نے ملمہ کاری کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، اور یہ کیا قوم اسے ایکسیپٹ کر لے گی سر؟ سر اس کے ریٹائرڈ جج کی جگہ اگر یہ کہ کوئی ریٹارڈیڈ جج رکھ دیتے نا تو وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہوتا، میرا خیال ہے کہ لوگ جی کہتے ہیں یار چلو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں، ریٹارڈیڈ جج کو لگا دو، وہ اپنا بیٹھ کے ٹینٹے ٹینٹے کرتا رہے گا، سنتا رہے گا ان کی بات۔ یہ مسئلہ انہوں نے پھینکنا ہے ڈسٹ بن میں، جی کوڑے کچرے کی ٹوکری میں۔ اور یہ جج صاحب آپ بیٹھیں گے آ کے، یا تو اگر کوئی جج صاحب نام بھی نہیں بتایا مجھے، میں نے جو سنا ہے نام، وہ تو جو ابھی طارق کیا نام ہے ان کا، جسٹس سردار طارق مسعود یا جسٹس ناصر الملک؟
نہیں نہیں، طارق مسعود صاحب ابھی ریٹائر ہوئے نا، ایک ابھی جی ریسنٹ، جی، ابھی ان ہفتہ کا 10 نام، دن پہلے. ان کا نام زیادہ سن رہے ہیں، جو وہ تھے کٹر مطلب ون سائڈڈ بائس جج تھے، یعنی بالکل بالکل اگر وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نمبر 10 پہ ہے تو وہ 9.5 پہ تھے وہ، بالکل 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 ایسے ہی. ان کا نام ہے کہ جی وہ ان کو لگایا جائے گا، ان کو لگائیں گے تو پہلے سے رزلٹ تو ہم آپ اتنے پیسے خرچ کرنے، ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت ہے، آپ ان کو لگا دیں اور شام کو رزلٹ لے لیں گے، جی یہ رزلٹ ہے، بالکل. انہوں نے ایک ہی رزلٹ دینا. جی یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جی اس کے آگے کی سوچنا چاہیے کہ جی اب آگے کیا ہوگا، ہم، کیونکہ یہ نہ تو وکیل ایکسیپٹ کریں گے اس کو، نہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گی. گورنمنٹ تو ظاہر ہے وہ تو ایکسیپٹ کر چکی ہے آلریڈی کہ یہ ہم بنا رہے ہیں. گورنمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے بنانے کا، گورنمنٹ خود کنٹروورشل ہے، گورنمنٹ چیف جسٹس صاحب خود کنٹروورشل ہو رہے ہیں. تو وہ اس کمیشن کا تو اسٹارٹر ہی یہ نان اسٹارٹر ہے جسے کہتے ہیں نا، جی اور یہ تو چلے گا نہیں، یا اگر چلانا ہے انہوں نے تو پھر لگائیں، سارے کیمرے لگائیں اور پوری دنیا کو دکھائیں اور بٹھائیں اور سب کو بتائیں کہ جی یہاں کون کیا کہہ رہا ہے اور جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو کبھی وہ کر نہیں سکتے. کوئی جی آئی ایس آئی والوں کو بھی بلایا جائے اور جی ایچ یو والوں کو بھی بلایا جائے اور سب کو بلایا جائے جو تو یہ تو نہیں ہوگا. تو یہ ایک کھڈے لائن پھینکنے والی بات ہے. مگر اس کا جو ریئیکشن ہو رہا ہے، وکیل کھڑے ہو جائیں گے سارے. آج اعتزاز احسن صاحب کی اگر آپ نے بات چیت سنی ہو بالکل سنیا میں نے سر، تو میں بالکل میں نے خود سنی. آ کے جلوس اور جلسے کروں گا. بالکل اور اور اصل بات یہ جو انہوں نے ججز نے، جو 6 ججز نے بڑی کام کی بات کی تھی، وہ یہ کہا تھا کہ جی یہ تو ہم آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سچویشن آپ کو ہم لکھ کے بھیج رہے ہیں، جی برائے مہربانی آپ ایک کنونشن بلائیں جی جس باقی سارے ہائی کورٹ کے اور ججز کو بلایا جائے اور وہ آ کے اپنی کہانیاں سنائیں کہ جی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. بالکل اور پھر یہ ٹوٹل ایک پکچر آپ کے سامنے آئے گی، ملک کے سامنے آئے گی کہ جی پورے پاکستان میں یہ جو پرابلم ہے، جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، اس کا ڈائمنشن کیا ہے اور اس کی ہے کتنا بڑا یہ پرابلم، اور اس پرابلم کو، جتنا بڑا پرابلم ہے اس کو حل کرنے کے لیے پھر اتنا بڑا ہی آپ کو سولوشن چاہیے. جی تو یہ تو آپ 6 ججز کو آپ ایک سائڈ پہ کر کے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا. اب باقی جج بھی آئیں گے، کیونکہ ہر ہائی کورٹ میں ہر جگہ سینسیبل لوگ ہیں، آنےسٹ لوگ ہیں، آنریبل لوگ ہیں، اور وہ اس طرح کام نہیں کرنا چاہتے جس طرح یہ چاہتے ہیں. تو وہ ابھی یہ معاملہ ابھی شروع ہوا ہے، یہ ابھی اور بڑھے گا آگے. تو یہ یہ کمیشن تو گیا، یہ اپنا وہ ہر کمیشن جیب میں چلا جاتا ہے ان لوگوں کی، ہر پروجیکٹ میں یہ کمیشن کسی ویسی کھڈے میں چلا جائے گا. تو اب یہ مسئلہ رہے گا. اور جسٹس قائد عیسی صاحب، فائز عیسی صاحب جو ہے، قاضی قائد عیسی صاحب میں کہہ رہا ہوں جی ان کے ان کے کھاتے میں جائے گا، کیونکہ ان کے کھاتے میں اب یہ 2 باتیں جائیں گی. ایک تو یہ ملٹری کورٹ والا مسئلہ بھی ان کے کھاتے میں جائے گا، جی اور یہ جو جوڈیشری کے اوپر حملے ہوئے ہیں اس کا بھی کھاتے میں جائے گا. اور یہ بہت ہی نیگیٹو وہ اپنے جائے گا. اور وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی کسی طرح مجھے 1 سال 2 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے، وہ ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دی جائے، یا کچھ جی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر دی جائے. تو وہ اس چکر میں لگے. جی تو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اور یہ 6 ججز جو ہیں، اب ان کا آپ سچویشن دیکھ لیں. انہوں نے تو لکھ دیا. بالکل. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کیا غیر معینہ مدت تک بند رہے گی یا کیا کرے گی؟ وہاں کوئی اور وہ جو ایک جو جج صاحب ہیں حسن گل اورنگزیب، ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی چند دن پہلے تحریری طور پر انہوں نے بھی لکھ کے دیا ہوا ہے، یہی ان کے بھی خیالات ہیں. ان کے خیالات یہی ہیں. 2-3 دفعہ انہوں نے سگنیچر بھی کیا ہوا ہے 2-3 لیٹرز پہ. تو وہ بھی 7ویں جج تو وہ ہے، اور ایک چیف جسٹس صاحب رہ جاتے ہیں جو پیچھے جو ان سب کے وہ ہیڈ ماسٹر بنے ہوئے ہیں. اور ان کی جو استعفے کا ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وکیل بھی کہہ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ جانا بند کر دیں گے؟ کیا یہ جج مزید کیسز میں بیٹھیں گے؟ کیا یہ جج جو فیصلے کریں گے ان کو کوئی مانے گا؟ ان کے اوپر کیا کنٹروورشل فیصلے ہوں گے؟ اگر یہ جج جو ہے نا عمران خان، پی ٹی آئی، یہ جو لوگوں کو جو قتل و غارت انہوں نے مچائی ہوئی ہے،
اس میں کوئی ریلیف دیتے ہیں تو لوگ کہیں گے جی یہ تو بائس ججز ہیں. بائس دے تو پھر آپ ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں تو پھر پیچھے ایک جج رہتا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کی جو ہے نا وہ سنگل جج پہ رہ جائے گی, اور وہ بھی اگر ان کو کسی نے ٹک مار کے اوپر پروموٹ کر دیا تو خالی ہو جائے گی جج, پھر کوئی نہیں ہے. یہ کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے دبا دیا جائے مسئلہ, یہ اب دبنے والا نہیں. سر ٹیکنیکل بنیادوں پہ تو یہ 2 منٹ سٹینڈ نہیں کر رہے. اب ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ فار ایگزامپل ان جج صاحبان نے جو لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایگزیکٹوز کی طرف سے پریشر ہے, اور نمبر 2 انٹیلیجنس ایجنسیز نام لے کے انہوں نے کہا ISI کی طرف سے پریشر ہے. ایگزیکٹوز میں اس میں انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ حکومتی ایگزیکٹو ہیں یا عدالتی ایگزیکٹو ہیں. حکومتی ایگزیکٹو ہوں تو شہباز شریف صاحب ہیں, عدالتی انتظامیہ ہو تو وہ چیف جسٹس فاروق صاحب ہیں, جو عامر فاروق صاحب ہیں. اب یہ دونوں صاحبان, عامر فاروق صاحب بھی جا کے قاضی فائز عیسیٰ سے صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ملاقات کر کے آ گئے ہیں, پھر شہباز شریف صاحب بھی جا کے مل کے آ گئے ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کی ذمہ داری ہے وہ ملزمان کے ساتھ پہلے میٹنگز کر رہے ہیں, باقاعدہ کوئی ہیئرنگ یا کوئی انکوائری شروع ہونے سے پہلے خود انہیں مل رہے ہیں, انہیں مشورے دے رہے ہیں, انہیں ایڈوائزز دے رہے ہیں, اور ان کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ اس مشکل سے آپ نے نکلنا کس طرح ہے. تو کیا یہ ساری قوم دیکھ نہیں رہی سر؟ نہیں, سب دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں. ان سے کون ایکسیپٹ کر رہا ہے ان کو؟ ان کی کیا یہ جو میٹنگیں شیٹنگیں جو انہوں نے لگائی ہوئی ہیں, ادھر سے کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے, ٹی وی پہ کیپچر کیا ہوا ہے سارا انہوں نے, بڑی میٹنگیں جھنڈے جھنڈے لگا کے میٹنگیں کرتے ہیں یہ. اور بھائی کس بات کی میٹنگ ہے؟ جو انہوں نے پرابلم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس پرابلم پہ بتاؤ کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. یہ کیا پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکس کریں, اسے بتائیں, واضح کریں, جواب دیں. بالکل. اور اب ابھی لوگوں کو یہ اس طرح کا سچویشن ابھی کبھی آئی نہیں تھی, تو اب یہ آئی ہے, تو اس میں پارٹیز اور پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرز اور ایکسپرٹس بھی کلیئر نہیں ہے کہ جی اس کو حل کیسے کیا جائے. بالکل سر, انہوں نے اس لیٹر میں لکھا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ خاموش ہے, ہمیں کچھ بتا ہی نہیں رہا کوڈ آف کنڈکٹ کہ ہم اس سچویشن کو رسپونڈ کس طرح کریں. اور پھر جب انہوں نے پریس کانفرنس آ کے کی ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, تو آپ کو پتا ہے پہلا کوسچن صالح ظافر بالکل فرنٹ پہ بیٹھے, پہلا کوسچن صالح ظافر کا تھا, اور وہ لگ رہا تھا صاف کہ یہ فیڈڈ کوسچن ہے. صالح ظافر نے بات یہاں سے سٹارٹ کی کہ کیا یہ وہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں کر رہے جج صاحبان یہ لیٹر لکھ کے؟ تو اعظم نذیر تارڑ نے جواب یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ یہ بات نہ کریں, ڈینائی نہیں کیا. اس نے کہا یہ بات بھی کمیشن کی طرف سے آنی چاہیے, کہ مطلب ہے کہ جو ہم کمیشن بنا رہے ہیں یہ اس کو ہم پہلے فیڈ کر دیں گے کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کیا یہ لکھ کے. سر 2 دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک جج صاحب کو بری کیا ہے اور کہا ہے کہ جی آپ نے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی اور آپ کو ریسٹور کیا جاتا ہے, مگر آپ کیونکہ اوور ایج ہو گئے تو آپ کو ریٹائرڈ سمجھا جائے گا. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے یہ کہا ہے, اور انہوں نے ان ججوں سے شوکت صدیقی صاحب جو تھے, اور انہوں نے جو باتیں کی تھی اور جا کے تقریریں کی تھی اور پتہ نہیں کیا 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 تھا, ان کو تو کہہ دیا کہ یہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے. آپ نے انہوں نے تو بیچاروں نے ایک خط لکھ کے اور ان کو بھیج دیا ہے. بالکل صحیح. میرا خیال ہے کوئی پریس ریلیز بھی نہیں ایشو کیا انہوں نے, یہ کہیں لیک ہوا ہے یا کہیں سے پبلک میں آ گیا ہے. سپریم کورٹ سے لیک ہوا ہوگا سر. اچھا, تو اب ان سب کو آپ کوڈ آف کنڈکٹ پہ نکالیں گے جب وہ ابھی 6 سال پرانا یا کتنے سال پرانا کیس جو تھا وہ اس کو آپ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ کوئی مس کنڈکٹ نہیں تھا. تو یہ بری طرح اپنے جال میں پھنس گئے ہیں, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور ابھی یہ وکیلوں کی موومنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کی موومنٹ, اصل میں مسئلہ ہو گیا یہ کہ رمضان چل رہا ہے اور آخری دن ہے, اور سینٹ کا الیکشن ہے 2 دن بعد. سینٹ کے الیکشن سے فارغ ہونے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب, اختر مینگل صاحب, محمود چکزئی سارے پھر کھل کے آئیں گے, اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. اعتزاز احسن وغیرہ, حامد خان, ان سب نے ایکٹیو ہو جانا ہے. تو پھر انہیں لگ سمجھ جائے گی یہ شہباز شریف صاحب کو بھی اور ان کے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو. اعظم نذیر صاحب پریس کانفرنس میں انہوں نے دوسرا نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ مجھے اس کی ٹائمنگ پہ اعتراض ہے. بھائی ابھی کمیشن بنایا ہے تو پھر کمیشن سے کو سارے معاملات طے کرنے دو. آپ بطور وزیر قانون کس طرح اس لیٹر کی ٹائمنگ پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا ٹائمنگ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں, آپ مشکل میں پھنس گئے ہیں, یہ ٹائمنگ کا آپ کو اعتراض ہے؟ اور 2 سال پہلے بھی آپ کی حکومت تھی PDM-1, اب PDM-2 بھی آپ کی حکومت ہے. اس سارے عرصے کے دوران یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. ٹائمنگ کا کیا اعتراض ہے آپ کا؟ دیکھیے 6 ججز نے ٹائمنگ کا ایشو سب سے پہلے ایڈریس کیا, پہلے پیراگراف میں ہی انہوں نے یہ کہا ہے بالکل کہ ہم یہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جی یہ ہم آپ کو 1 سال سے لکھتے رہے ہیں پہلے,
10 बिल्कुल। मई 23, बाद में 24, 3-4 लेटर लिख चुके हैं, मिल चुके हैं, बातें वो आप कोई सुनता नहीं है। जी। मगर अभी 2 दिन पहले जो ये चीफ जस्टिस साहब का ये जो जजमेंट आया है जज साहब के बारे में कि जी शौकत अजीज सिद्दीकी वाला। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब इन्होंने जब ये कह दिया कि जी ये कोई मिसकॉन्डक्ट नहीं है बिल्कुल। और तो हम फिर अब आपको ये लिख रहे हैं कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, हमें बताएं कि जी हमारा कंडक्ट क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही, उन्होंने तो तो रहनुमाई मांगी है उन्होंने। हाँ बिल्कुल अब उसको ये स्पिन दे के जी ये टाइमिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उनको समझ नहीं आ रही कि कहे तो कहे क्या बेचारे। गवर्नमेंट को बिल्कुल। पता समझ नहीं आ रही। चीफ जस्टिस साहब फंस गए, वो पता नहीं क्या करते हैं चीफ जस्टिस साहब, कैसे फैसले करते हैं। मैंने सुना था कि एक मीटिंग में उनकी बेगम साहब भी बैठी थी, मतलब वो वो वाले। जस्टिस आमिर फारूक के साथ जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें बेगम साहबा साथ बैठी हुई थी। तो आमिर फारूक साहब की बेगम भी थी, नहीं प्राइवेट। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ये मिलने गए हैं, इसी इश्यू पे बात करने मिलने गए हैं और वो साथ बैठी हुई हैं। हालांकि ये एतराज करते थे कि उमर अताब बंदियाल की सास साहिबा किसी खातून से बात कर रही थी फोन पे, और वो फोन उनकी टेलीफोन टेप हो गया कहीं और वो बात आउट हुई, तो उन्होंने कहा जी कि दो बुजुर्ग खवातीन फोन पे आपस में ये बात क्यों कर रही हैं और आप बाकायदा ऑफिशियल मीटिंग में अपनी बेगम को साथ बिठा रहे हैं और आप इस पे एतराज नहीं होगा। तो बहरहाल ये तो फंसे हुए हैं, अब इसमें से निकलते कैसे हैं ये इनकी देखिए चालाकी है। अब पूरा पाकिस्तान के लोग, सियासी लोग, पढ़े लिखे लोग, मीडिया भी समझता है, लेकिन डरा धमका के ये जो डंडा इन्होंने सर पे हर एक के मारा है ना, जी। उससे ये दबे बैठे हैं। ये इसका थोड़ा सा भी ये हटेगा और हटेगा, क्योंकि अभी ये जब खुलेगा रमजान के बाद मीटिंगें होंगी और जलसे होंगे, जुलूस होंगे और एक हंगामा जो मचेगा ना, तो ये फिर डंडा इनका कमजोर पड़ेगा। इजाजत चाहेंगे, बहुत जल्द आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।